السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ای ٹی ایم۔ چور صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا چور صاحب، آج میں پھر آپ کے سامنے ایک انٹرسٹنگ واقعے کے ساتھ اچھا، آپ حاضر کے ہوں۔ واقعات بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں۔ جناب آج کل پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہو رہا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا، اب یہ آپ کو یہ تو علم ہے کہ ہمارے ملک میں مفاد پرست، موقع پرست وہ بہت پائے جاتے ہیں اور ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ۔ ٹھیک ہے، بی اٹ اینی آپ کا کوئی پاسپورٹ کا دفتر ہو، آپ کا ہسپتال ہو، آپ کا کوئی ٹورسٹ اسپاٹ ہو، آپ کا ٹرین اسٹیشن ہو، آپ کا ایئرپورٹ ہو، ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ آج جو چیز میرے ساتھ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں صبح آیا ہوں لاہور، میں اترا ہوں سر، ٹھیک ہے، آفس آنا تھا، ہم نے 15 منٹ رہ گئے ہیں میرے آفس کا ٹائم پورا ہونے والا اور میں نے پہنچنا ہے، ابھی میں اسٹیشن پہ موجود ہوں۔ میں نے سر ان ڈرائیو کھولی ہے اپنی، میں نے لوکیشن ڈالی ہے اور میں نے سرچنگ پہ ڈال دیا۔ اب وہاں پہ کوئی 10-15 بائکس آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی پک نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہیں ریکویسٹ جا رہی ہے رائڈ کی لیکن پک نہیں کر رہے۔ وہ 10-15 بائک والے وہاں پہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ جا کر سر ایک ایک بندے سے پوچھتے ہیں کہ پائن کتے جانا، پائن کتے جانا، فون پہ ریکویسٹ نظر آ رہی ہے، وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہے، بندے سے جا کے ڈائریکٹ یعنی کہ پرائیویٹ پوچھ رہے ہیں پائن کتے جانا۔ اگر تو پائن پہلی دفعہ لو رہا ہے نا تو وہ پائن کہیں گے ہاں جی میں جانا۔ اس کی وجہ کیا؟ مطلب کہ وہ اگر ان کو رائڈ شو بھی ہو رہی ہیں، ان کے پاس کسٹمرز بھی ہیں، تو وائی ڈونٹ دے؟ سر وہ اسی طرف آتے ہیں نا۔ اب جب وہ میرے پاس آیا نا تو میں چونکہ لیٹ بھی ہو رہا ہوں اور مجھے آئیڈیا بھی آیا کہ یہ کس اس میں آیا، انٹینشن سے آیا۔ میں نے بولا جی ہاں جی جانا تو ہے ہم نے، میرا یہ روٹ ہے، یہ میرے سامنے اپلیکیشن کھلی ہے، ادھر کوئی 200 روپیز آ رہا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، آپ بتائیں آپ نے کتنا لینا؟ 400 روپے میں نے لینا۔ پہلے تو میں نے اس بندے کے سامنے اسے ایسی لک دیا کہ اسے تھوڑی سی خود شرم آ جائے، ٹھیک ہے، پاکستانی قوم ہے نا، لیکن وہ بالکل نہیں سہما، وہ ڈٹا ہوا ہے۔ پائن کی دسی ہے تانوں مہنگائی ویکھو کتنی ہوگی، سارا پہلی بات تو جاتی مہنگائی پہ، حکومت پہ جاتی۔ ہاں اچھا میں نے کہا یار خدا کا نام لو، ٹھیک ہے، یہ رائٹ ہے، یہاں سے تمہیں آلریڈی یو آر ارننگ سم تھنگ، لیکن تم پھر بھی اگر آپ نے ایکسٹرا چارج ہی کرنا تو یار 50 اور لے لو، 100 لے لو، تم ڈبل ہی کہہ رہے ہو، کوئی خدا کا خوف کرو۔ میں نے کہتا نہیں پائیں۔ اچھا وہ اس کو بندے کو میں نے چھوڑا، ایک بندہ اور آیا، اس نے بھی آبویسلی اتنا ہی چارج کیا، لیکن اس سے میری بحث چل رہی ہے کہ وہ جو پچھلا بندہ تھا وہ کسی ایک سواری کو لے کے، پیسنجر کو لے کے چلا گیا، ٹھیک ہے، تو اس سے میں ابھی بحث کر رہا ہوں تو وہ مجھے کہہ رہا ہے دیکھو بندہ بھی تو تر گیا نا۔ میں نے کہا میری بات سنو، وہ بندہ آیا ہوگا پہلی دفعہ، ٹھیک ہے، مجھے تو آئیڈیا آپ لوگوں کا۔ لاجک کیا تھا اس سب کے پیچھے؟ سر کیا لاجک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیشن پہ جو بھی آتا ہے وہاں پہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا، کچھ لوگ تو پہلی دفعہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑا شہر ہے، کچھ لوگ آبویسلی صبح کی ہوتی ہے اور منڈے ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ لوگ آفس والے آ رہے ہیں تو وہ جلدی میں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کسی نے بڑے شہر میں لوگ تیمارداری کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے وہ رکشاؤں پہ یا لوکل ذلیل نہیں ہونا چاہتے اس لیے وہ رائڈ پہ جاتے ہیں، تو یہ بیسیکلی ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس موقع کو کیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اب تم بائک والے ہو، تم 50-60 کی بھی کرپشن نہیں چھوڑ رہے، ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ لگائے کہ جس کے پاس کیا کیا موقع ہو اور وہ کیسے اس چیز کو لیو کرتا ہے۔ اور یہ تو ایک واقعہ ہے نا، یعنی کہ یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ تو چلو بس اسٹیشن ہے نا، آپ کو بھی اندازہ ہے کہ ہاسپٹلس کے باہر کیا ہوتا ہے، ایمبولینس جب آپ بک کروانے جاتے ہیں وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے، آپ ایئرپورٹ پہ جائیں آپ کے پاس کیسے، تو یہ موقع پرست جو ہیں چور صاحب، یہ آپ کے ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں۔ اور میں صاحب آپ کی بات جو ہے بڑا میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ موقع پرست، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ، یہ آٹو والے ہیں، یہ ڈاکٹرز ہیں، کیونکہ میں ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے یہی بات کر رہا تھا کہ جو ہمارے جتنی کرپشن اور جتنی میگا کرپشن اور جتنی بروٹل کرپشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں، نہ وہ سیاست دان کرتے ہیں آپ کے، نہ وہ آپ کے حکمران کرتے ہیں، جتنی ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ والے کرتے ہیں، یہ ڈاکٹرز، یقین مانیں ڈاکٹرز کسی زمانے میں ہم مسیحا کہا کرتے تھے، لیکن آج کل میں ڈاکٹرز کو دجال سے بھی زیادہ کی کوئی آگے چیز سمجھوں گی، سر آپ کی نو ڈاؤٹ سر، وہ ہمیں
جو ہے وہ شفا بخشوانے کا ایک ذریعہ ہیں، بنے ہوئے ہیں. لیکن سر یہ لوگوں کو بس، ہم نے بڑی وہ کہاوت سنی تھی کہ کیونکہ میں وکیل ہوں تو مجھے ہی بڑا محسوس ہوا کرتا تھا کہ جناب اللہ کسی نو ہسپتال نہ دے تے کچہری دے وس نہ پائے. ٹھیک ہے جناب، آپ لوگ بھی ویسے کافی موقع پرست ہوتے ہیں. بالکل ہیں، بالکل ہیں، پر میں کہتا ہوں یار ہم چھوٹے شیطان ہیں، یقین مانیں. یہاں پہ بات صحت کی آ جاتی ہے، یہ سر صحت کی آ جاتی ہے، کسی کی جان کی آ جاتی انسانی ہے، زندگی کسی کی کی آ جاتی اعضاء کی آ جاتی ہے. اینڈ دے آر پلئنگ ود یور ایموشنز. ڈاکٹرز یا یہ پیرا میڈیکل سٹاف یا یہ ہاسپٹل جو ایک رجیم ہوتی ہے نا، دے آر پلئنگ ود یور ایموشنز. ان کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ آیا، اس کا باپ بیمار ہے، یہ بندہ آیا، اس کی بیٹی بیمار ہے. وہ پراپر جج کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ الٹرا ساؤنڈ اتنے کا ہوگا. جو باہر سے الٹرا ساؤنڈ آپ کو 800 میں 1000 روپے میں ہو رہا ہے، ہاسپٹلز والے کہہ رہے ہیں کہ وہ 2000 روپے کا ہی ہونا ہے. اور ڈاکٹرز اگر ہم کسی اور کا الٹرا ساؤنڈ لے کر چلے جاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں نہ جناب ہماری جو ہے وہ جو لیب ہے نا، وہ تو ناسا بھی اس کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کر سکتا. سر یہ ایسے ہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو موبائلز ہوتے ہیں، الیکٹرانک گیجٹس ہوتے ہیں، ان کی کمپیٹیبلٹی کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں. جیسے ایپل ہے، اس کو اینڈرائڈ کا چارجر نہیں لگتا، ٹھیک ہے، اس کو آئی فون کے ہینڈ، یہ بڑا مسئلہ ایئر پوڈ نا، سیم چیز ڈاکٹرز نے بھی میرا خیال ہے بنا رکھی ہے کہ ان کے اپنے لیبز ہیں، ان کی اپنی میڈیکل سٹورز ہیں. مجھے نا بڑا اس چیز کے اوپر جو ہے لوگ وہ چیلنج کرتے ہیں، بڑا میرے ساتھ ڈاکٹرز میرے دوست ہیں، میری ڈیبیٹ کرتے رہے. اور نہیں وکیل بہت ظالم ہوتے ہیں، وکیل بہت غلط ہوتے ہیں. اسپیشلی جب وائی ڈی اے کا اور لائرز کا آپ کو پتہ ہے ایک بڑا ایک انسیڈنٹ ہوا سر تھا. دو ہی مطلب ایسی کہہ لے کہ چلے میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن وہ جناب یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا، ہم بکلا نے واقعی کنڈیم کیا کہ یار آپ کو پی آئی سی پہ جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے وہاں پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا یا اٹیک نہیں ہونا چاہیے تھا. سر اٹیک نہیں ہونا چاہیے تھا یہ بات ٹھیک ہے، سب مانتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے بھی اٹیک نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ہمارے لیے ہاسپٹل مقدم ہے تو ان کے لیے تو مقدم پلس ہونا چاہیے، بالکل، کیونکہ ان کا تو شعبہ بھی ہے، ان کا روزگار بھی ہے، اور وہ مسیحا بن کے بیٹھے ہیں. ہاسپٹل کے چھتوں سے پتھر آئے، اندر سے کھڑکیوں کے اندر سے جناب مارا گیا سر. یہ تو کو کہہ لیں اب پوری یہ ایک چیپٹر الگ لائٹ سی ہو ملیشیا. جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار دیکھیں ڈاکٹر ہمارے بھائی ہیں، ایک بہت مقدس پیشہ ہے، انبیاء کا پیشہ ہے. سر وہ کلیم بھی یہی کرتے ہیں کہ انبیاء کا پیشہ ہے، لیکن آپ کو دوسری طرف بتاتا چلوں کہ وکلا کا پیشہ بھی انبیاء کا پیشہ ہی. یہ بات ایک دوسری طرف چلی جاتی ہے، لیکن موقع پر اثر. اچھا اگر آپ کہیں اس دن، اب دور مت جائیے، اس دن جس دن آپ ڈی ایچ اے گئے ہیں دوستوں کے ساتھ گاڑی لے کر، وہاں پہ گاڑی کا وہ انجن کا کوئی مسئلہ بن گیا، بالکل، تو وہ جس مکینک کو آپ نے کال کی سر اور جس مکینک کو پھر میں نے کال کی، جس کے پاس گاڑی ہم چیک کرواتے ہیں، اس نے کہا یار یہ میکسیمم جو ہے نا یہ 1000 روپے کے اوپر سے کام نہیں ہے، 500-600 روپے کا بیلٹ پڑے گا، 300-400 روپے، چلو 1500 روپے دے دو اس کو، 1000 روپے اس کی بیچ میں لیبر شامل ہو گئی ہے. لیکن کیا ہوا جناب، آپ بہتر جانتے ہیں کیا اس نے باقاعدہ فائدہ اٹھایا سچویشن کا. اور وہ بندہ ایسا ہے کہ اب جو اس کا اسپیئر پارٹ تھا، اس نے پہلے تو مجھے سنایا کہ یار میں نے یہ وہاں سے جا کے لانا ہے، آنے جانے کا، ٹھیک ہے، کام چھوڑ کے یہ وہ. جب میری ڈیل ہو گئی ہے نا، اس نے بائک کے اپنے بستے کے پیچھے سے نکالا ہے ڈال کے، اور میں اس کی شکل دیکھ رہا ہوں کہ یار کمان، ٹھیک ہے. اور ہم پھنس چکے تھے، مطلب ہے کہ کیا بیابان تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے. اب یہ چیز تو سر آپ پھر ایویں ہی اپنے حکمرانوں کو، اپنے بڑوں کو گالیاں دیتے ہیں، آپ خود کوئی موقع نہیں چھوڑتے. میں یہ بات آپ سے، اور بلکہ ہم اکثر یہ بات کرتے رہے ہیں کہ یہ من حیث القوم، ٹھیک ہے، یہ کوئی کسی ایک دو شخص کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوتا، کسی ایک دو ڈپارٹمنٹ کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. آپ کو موقع ملے گا، کم سے کم میں یہ بات بتاتا ہوں کہ مجھے موقع ملے گا تو میں بھی نہیں چھوڑوں. ہمارے رگوں میں یہ سرایت کر گئی یہ چیز، شاید ہمارے بڑوں سے کچھ غلطی ہوئی ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ شاید ہمارے بڑوں سے کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں، کیونکہ آپ دیکھ لیں ہماری جنریشن سے 20-25-30 سال پہلے والے لوگ، بالکل ٹھیک ہے سر، آنیسٹ بھی تھے، امانت دار بھی تھے. کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ہماری جنریشن میں کیا ہوا، ہم سے 10 سال پیچھے والی یا اس سے 10 سال پیچھے والی جنریشن یا اس کے بعد جو سون
آگے آ رہی ہے ہمارے بعد. کیا ہوا؟ وہ یہی ہوا نا سر کہ کہیں نہ کہیں پیرنٹ سے وہ کوتاہی ہوئی ہے. میں تو یہ سمجھوں گا من حیث القوم ہوئی ہے، کیونکہ آج یہ چیپٹر یہ چھوٹا چیپٹر نہیں ہے. اخلاقی طور پر اتنی گری ہوئی قوم، اتنی گری ہوئی قوم. سر کوئی حال نہیں ہے، میں گزارش سر کر دوں. ایک لڑکی گرے گی بائک کے اوپر سڑک پر، جی جی یقین مانے سر آٹو سے لے کر آپ ایم جی پہ کوئی بندہ جا رہا ہے نا وہ بھی نکلے گا اس کو اٹھانے کے لیے. ایک لڑکا گر گیا نا. صنف آہن ہے نا وہ. ہاں ایک یہ اتنا ہپوکریٹ ہے یہ معاشرہ ہے. اچھا آپ کو ایک دلچسپ واقعہ ایک اور سنا دوں. بالکل سنایا. میرے ایک کالگ ہے، ان کا نا کچھ عرصے پہلے موٹر سائیکل چوری ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا موٹر سائیکل پولیس نے چوری کیا. ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب وہ بائک چوری ہوئی ہے نا، اس نے آبویسلی رپورٹ کروائی ہے اس کی، تو کچھ دیر بعد کچھ دنوں بعد اسے تھانے سے فون آیا کہ سر آپ کی بائک مل گئی ہے، فلانے تھانے پہ آئے اور لے جائیں. اور جب وہ بائک لینے گیا تو آپ تو وکیل، آپ کو قانونی جو پروسیس ہوتا ہے وہی پتہ ہوگا. وہ کہتا ہے یہ ہے کہ آپ اپنی، پولیس والا یہ کہتا ہے اسے کہ تو ہی انج کرو، رپورٹ جیڑی ہے وہ اے لکھ کے واپس کر دو کہ موٹر سائیکل مینوں میری نال والی گلی چ لبھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے تو اپنا مقدمہ واپس لے آپ اور یہ لکھ دو کہ ساتھ والی گلی سے ملی ہے. ٹھیک ہے، تو اور چونکہ اب آپ کی بائک بھی مل گئی ہے تو سانو تھوڑی جی مٹھائی بھی کھواؤ. اچھا جی، میں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے نا آپ کی، یہ تو ہے ایک جائز واقعہ ہو گیا. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے یہ پولیس اسٹیشن جانے کا اتفاق ہو، کیونکہ میں وکیل ہوں تو ہمارا اکثر جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے. ہم کچہری وغیرہ میں دیکھتے ہیں، اس طرح کی جگہ پہ دیکھتے ہیں. بلکہ میرا اتفاق ہوا پچھلے سال، میرے بہنوئی کا مسئلہ بن گیا تو مجھے یہ کسٹم اور یہ ایف بی آر ایکسائز کے آفس میں جانا، یہ ایف بی آر اور کسٹم کے آفس جانا پڑ گیا. سر پیچھے اتنی لگژری گاڑی، اتنی لگژری کار جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، کسٹم والوں نے پکڑی ہے یا ایف بی آر والوں نے، کسی نہ کسی زمرے میں پکڑی گئی. سر میں نے وہاں پر ہیوی بائکس اور وہ کون سی وہ مڈ بائکس جو ہوتی ہیں، وہ ڈرٹ بائکس، ہاں وہ بھی، ہاں یعنی کہ جتنی ایکسکلوسیو چیزیں ہاں ہیں. ایکسکلوسیو. اچھا جی، اب یہ کہانی میں نے ان سے پوچھا کسٹمر سے کہ یار یہ اتنی قیمتی گاڑی ہے، یہ یہاں پہ کیوں کھڑی ہے؟ کہتا ہے یہ کھڑی ہے تو بس کھڑی ہیں، ان کے اندر جان نہیں ہے. اچھا، انجن نکل چکے ہیں. یعنی کہ جن لوگوں نے کلیئر نہیں کروائی ہوں گی ہاں جی، تو وہ ادھر کھڑی ہیں. اور اگر کلیئر کرواتے بھی ہیں تو وہ بھی آگے دیکھ لیں. میرا ایک دوست ہے، بڑا قریبی دوست ہے، اگر وہ سن رہا ہے تو وہ ایک پولیس انسپیکٹر ہے پولیس میں. تو وہ جناب کے نا ہوا یہ کہ جب وہ پولیس انسپیکٹر نہیں تھا تو بیچارے کی بائک چوری ہو گئی. وہ جب بن گیا پولیس میں چلا گیا پھر سے مل گئی. ٹھیک ہے، تو وہ کسی کی چوری بائک جو ہے، اچھا وہ سپرداری کرواتے ہیں نا، اس کی ہوتا ہے ایک پروسیس ہے سپرداری کا. ہاں واپس ریٹرن کرنا ہوتا ہے. وہ سپرداری جو ہے وہ اگر کوئی کروانے نہیں گیا، یا فرض کریں آپ نے جناب ایک ایف آئی آر کروائی، بائک جو ہے وہ آپ کی ہے اور آپ 2-3-4 مہینے تھانے کے چکر لگاتے رہے ہو، تھک گئے ہو کہ یار آپ کی بائک نہیں مل رہی، لوارث اس کے بعد کہیں وہ 8 مہینے بعد بائک ملتی ہے نا، تو پولیس والوں کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو انفارم کریں. بالکل موسٹ آف دا ٹائم وہ انفارم نہیں کرتے. جب تک آپ پیروی کر رہے ہیں تب تک وہ آپ کو انفارم کریں گے، جب آپ پیروی نہیں کر رہے تو وہ آپ کو انفارم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، وہ جو انفارم نہیں ہوتی، بائک تو پکڑے گئی ہے، ہاں اب بائک کہاں جانی ہے؟ سر وہ بائک کھڑی ہوتی ہیں سر وہ کھڑی ہوتی ہیں تھانے میں. ہاں ان میں سے جو اچھی کنڈیشن کی ہوگی، جو بہتر ہوگی، وہ صاحب بہادر کے اپنے پاس ہوگا. نمبر چینج ہوگا، ٹھیک ہے، نمبر چینج ہوگا اور صاحب بہادر کے پاس ہوگا. نمبر بھی وہ ادھر سے ادھر کا انہیں کون سا کسی نے پوچھنا. ٹھیک ہے، اور وہ میرے جو صاحب بہادر صاحب ہیں وہ تو بغیر نمبر کے چلا رہے ہیں. اب وہ جس سٹی سے ہیں وہ پوری سٹی پولیس یہ وہ سارے معاملات اپنے، تو وہ کہتے ہیں سامنے کنے پڑھنا ہے، اور وہ چلا رہے ہیں، اور وہ بیچارے کسی قریب کی موٹر سائیکل اور بائک میں آپ کو بات بتاؤں کہ نیا 125 تھا اب جو پاکستان میں تقریباً 2.25 لاکھ روپے کا ہے نیا. سر نیا چھوڑے پرانا بھی ہو کسی کی چیز. جا رہے ہیں کاٹن کا سوٹ پہن یار جو سب نہیں لے یہ بس یار ہے جا رہے نہیں لا رہے. یہ ماحول ہے. یہ دیکھیں نا، پھر یہ کوئی بھی نہیں چھوڑ رہا.
سر امام مسجد نہیں چھوڑ رہے سر, چندے کے نام پر وہ لوٹ رہے ہیں, آپ کے پیر نہیں چھوڑ رہے, وہ گھر آپ کے آئیں گے, وہ آ کے کہیں گے جناب آپ کے اوپر کالا جادو ہو گیا. لاسٹ جو واقعہ ہے وہ دیکھ. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہے چور صاحب. اچھا یہ بھی اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ٹورزم, اگر آپ جائیں کسی بھی ایسے اسپاٹ پہ, مری کی اگزامپل لے لیں آپ, ٹھیک ہے, وہاں پہ جب اوور کراؤڈ ہو جاتا ہے نا, تو آپ کو 6x6 کمرے کے وہ ایسے چارج کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ ہے سر. اور آبویسلی ٹھنڈ کے یعنی کہ وہ آپ کوئی ظالم بندے کا نام لیں, اسے ضرب دیں کسی 100 بندے کے ساتھ, تو وہ بنے ہوتے سر. ہیں. یہ آپ نے یہ جو لاسٹ ٹائم خان صاحب کی حکومت میں جو واقعہ پیش آیا تھا, لوگ گاڑیوں میں آکڑ کے فوت ہو گئے تھے, شہید ہو گئے تھے اتنے, ہاں وہ تو بڑا بروٹل ہوا نا سر. وہ تو یہی وجہ آتے ہیں نا چور صاحب کہ انہیں ہوٹلز والے جو ہے اکوموڈیٹ ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اب 100 بندے کی مجبوری, ہوٹل والے 35 ہزار روپیہ آپ کے روم کا نائٹ کا چارج کر رہے ہیں. کیا یہ 4 اسٹار ہوٹل جو 3,000 روپے کا بھی نہیں ملتا, وہی نا, نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ سٹینڈرڈز ان کے ایسے ہیں کہ وہ 3,000 روپے کا بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ مافیا اتنا. میں نے, کیونکہ آپ کا بھی مری جانے کا اتفاق ہوا ہے, ہمارا بھی ہوتا رہتا ہے, مری کا مافیا اتنا اسٹرانگ ہے سر کہ میرا خیال ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر کمزور ہوتا ہے. آپ کا پرائم منسٹر کمزور ہے مری کے مافیا کے آگے, میں لکھ کے دے رہا ہوں یہ بات. سر آپ کا پرائم منسٹر سب کے نہیں چلے چھوڑے نا, کون ہے کون نہیں, یعنی کہ اختیارات کی بھی بات کریں. ٹھیک ہے, آپ کا پرائم منسٹر آرڈر کرے نا کہ جناب یہ سارے ہوٹل گرا دو, تو شام تک آپ کا پرائم منسٹر اڑ جائے گا. سر وہ کیا پتا وہ ہوٹل ہی پرائم منسٹر کے جو ارد گرد بیٹھے ان کے ہوں. سر وہی ہے مافیا, ایسے ہی ہے یہ. اور وہ وہاں پہ ایک مرغی کی کڑھائی کھانے کا اتفاق ہو گیا وہاں پہ. مرغی کا تب 350-400 روپے کلو گوشت, چلو یار 1500 کی دے لو یار, آپ بڑی اچھی ہو. 3800 روپے کی کلو کڑھائی کون دیتا ہے یار. چکن جی یہاں پہ آکسیجن لیول ٹھیک نہیں ہوتا, تو ہم نے وہ بھائی آگ تو ویسے بھی وہ آگ جلا کے وہ جو ہاتھ سینک رہے ہیں, بس اوپر ہمارا برتن رکھنے کا 38 روپے. اتنی تو لحاظ اور سر اگر آپ بولو وہ آنکھیں دکھاتے ہیں, وہ ماریں گے آپ کو, بولو جاؤ جو کرنا کرو جاؤ. فیملیز کے ساتھ ایسے کرتے ہیں, وہ اتنا بروٹل مافیا. سر اس دن آپ کا بھی اتفاق ہوا ہے باہر کی دنیا میں جانے کا, میرا بھی اتفاق ہوا باہر کی دنیا میں جانے کا. وہاں پر مطلب کہ ٹورسٹ, میں بذات خود پاکستان سے زیادہ پسند یا پاکستان سے زیادہ ایزی محسوس کرتا ہوں کہ میں کسی دوسرے کنٹری میں جا کر ٹورزم کر رہا ہوں. صحیح سمجھتا ہوں میں, بالکل. میں سر میرا جانے کا اتفاق ہوا یو اے میں, سعودیہ میں, یا جو ملیشیا والی سائڈ پہ, تھائی لینڈ میں. سر یہ لوگ جو ہیں, یہ یقین مانیں یہاں پر آپ آزاد محسوس کریں گے خود کو, اور مری میں آپ کو خوف آئے گا. میں تھائی لینڈ کی بات کر رہا ہوں, میں دبئی کی بات کر رہا ہوں کہ اکیلا بندہ یہاں سے وہاں تھوڑا چلا گیا نا, نو ایشو, کلومیٹر آگے چلا گیا, کسی جگہ پہ ایسے چلا گیا, سمندر میں اکیلا چلا گیا. سر مری میں میرا خیال ہے کہ رات کے وقت کشمیر پوائنٹ سے ایمی کو بندہ 500 میٹر آگے جا کے دکھائے, کیا ہوتا ہے پتا, خلائی مخلوق ہے. پاکستان میں ہر چیز جو ہے نا خلائی مخلوق کے اوپر ڈال دو, یہی بیسٹ ہے. سر یہ میں چیز ایک بتانے لگا تھا آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے میں نے ایک رپورٹ شیئر کی تھی آپ سے, میں نے خبر سنی تھی کہ ایشیا میں جو کوئی ٹاپ 20 یا 50 ریسٹورینٹس ہوں گے, ان میں ایک بھی پاکستانی نہیں تھا. ہو ہی نہیں سکتا. تو میں حیران ہوا اس بات پہ کہ یار کھانے تو ہمارے سارے بہتر ہیں, ٹیسٹ بھی ماشاءاللہ اچھا ہے, اور ہماری فوڈ آبویسلی, یہ تو ہم کلیم کر رہے ہیں نا, نہیں یہ چیز ہے بھی سر, یہ چیز ہے بھی, لیکن پھر بھی آپ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ یار ایک آپ کا ہوٹل بھی نہیں اس جگہ. تو جب میں نے وہ کرائٹیریا, آپ کا پرل کنٹیننٹل ہے, آپ کا سرینا ہے, آپ کا میریٹ ہے, وہ کسی کھاتے میں نہیں آ رہا. اچھا, میں نے جب اس کے کرائٹیریا کھولا نا, تو اس میں فوڈ تو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا ہوٹل کا, ریسٹورینٹ کا, باقی تو عملہ ہوتا ہے, ان کا سٹاف ہوتا ہے, ان کی ہائیجین ہوتی ہے, ان کی ہاسپٹیلٹی ہوتی ہے, ان کا بیہیویئر ہوتا ہے. وہ تو آپ میں نہیں ہے بالکل بھی. وہ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے. ہم تو گاہک کو, کسٹمر کو کھانے کو پڑتے ہیں سر. وہ میں حیران ہوں. آپ بھی چور صاحب ایسے ہوٹل آنر ہیں سر, آپ ایک بات بتاتے ہیں کہ گاہک اگر پہلی دفعہ آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے, دوسری دفعہ, تو یہ کیوں نہیں آپ لوگ کرتے؟ میں تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں
بڑا ایک فارمولا بتایا انہوں نے کہا کہ دیکھو جی پہلی مرتبہ کسٹمر جو ہوتا ہے نا یہ اللہ آپ کے پاس بھیجتا ہے، ٹھیک ہے. دوسری مرتبہ کسٹمر آپ کے پاس آپ کی اس معیار کی وجہ سے آتا ہے جو اس کو پہلے دن اچھا لگتا ہے، ٹیسٹ ہو گیا، کھانے میں کوئی ذائقہ. ہاں ذائقہ. تیسری مرتبہ جو کسٹمر آتا ہے نا وہ اوور آل اخلاق سے آتا ہے کہ اس کو اخلاق بھی ملا ہے، ٹیسٹ بھی ملا ہے، اور جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی وہ ملا ہے. اور اگر 3 مرتبہ کسٹمر آپ کے پاس آ گیا نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسٹمر آپ کا پکا ہو گیا. آپ کا چیلنج صرف یہی ہے، پہلا چیلنج نہیں ہے، پہلا دفعہ تو ہاں وہ آ گیا، اس کے بعد ضرورت چیلنج پڑے آپ کا شروع بندے ہوتا کو ہے. چلا آپ نے وہ 3 مرتبہ چیلنج پورا کر لیا تو وہ فار لائف آپ کا کسٹمر ہے. ہاں اگر آپ وہ جو چیزیں اس کو نظر آئی وہ مینٹین رکھو تو آپ اس کو خراب کرو گے تو ختم ہو جائے گا. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ 3 پرنسپلس بتائے انہوں نے. پاکستان میں بھی ریسٹورینٹ آنر ہوں، میں بھی ریسٹورینٹ آن کرتا ہوں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں یار یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یقین مانیں کسٹمر آتے ہیں یار آج نا آپ نے کڑھائی میں نمک بہت ڈلوا دیا، سر ہمیں باتیں سننی پڑتی ہیں، ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں سوری سر نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا. کبھی کمی بتائی، حالانکہ گھر میں بھی کبھی نمک تیز ہو جاتا ہے جی کبھی کم ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے کبھی سر. اوپر نیچے ہو جاتا ہے. ہم ابھی ریسنٹلی آپ نے مجھے بتایا کہ یار میں وہ جے سے میں نے ریپ کھایا ہے، ٹھیک ہے، تو جو جے امپوریم والا ہے بڑا ڈفرینس ہے اس سر. کا اور یہ جو جوہر والا ہے بڑا ڈفرینس ہے. اور اچھا ڈی ایچ اے والا اس سے برا ہے. اچھا یہ بھی ہے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ یار اوپر تو یہ کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے، لیکن پاکستان کے اندر کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے. اور اسپیسیفکلی اگر آپ ہمارے یہاں، اچھا میں نے دیکھا ہے ویسے سوات کے لوگ بہت کوآپریٹو ہیں، وہ بہت اچھے ہیں. میں نے سوات کے لوگوں کو بہت اچھا دیکھا ہے سر. برے پختون کہاں تھوڑے کہاں سے برے کہاں سے ہیں؟ مری نیچے آتے جائے. نہیں ٹھیک ہے وہ اوپر جاتے ہیں نا. مری ناران کا خان بہت گندے لوگ ہیں ہاں سر، وہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں، نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد سوات جائیں، وہ اچھے لوگ ہیں. سوات کے لوگ بڑے کوآپریٹو، مہمان نواز ہے سر، بل بھی کم لے لیں گے آپ سے. آپ کی وہ ایک ہوتا ہے آپ کی ویسے سروس کرنا، ایک ایکسٹرا ہوتا ہے، ایکسٹرا تواضع بھی کر دیں گے، لو والا ٹچ. ہاں لو والا ٹچ دے دیں گے. اور ان سے بھی زیادہ کوئی اچھا میں نے دیکھا نا سر، وہ تو اپنے گھر کھول دیں گے آپ کے لیے. کشمیر جانا ہے. نہیں کشمیر بھی تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے کہ ناران کا خان والا لوگ ہی ملتے ہیں. پھر کدھر ہے یہ؟ پھر یہ جگہ کدھر ہے سر؟ ہنزا. حمزہ نو ڈاؤٹ. ہنزا سے آپ آگے جائیں زیادہ تر اسماعیلی ہیں وہاں پر. لیکن سر میرا اتفاق ہوا جانے کا، تو ایک گھر میں نا بڑی پیاری، میں التت افورڈ کی جانب جا رہا تھا، جو لوگ گئے ان کو پتہ ہے کہ وہ آپ نے بڑی آبادی سے گزر کے جانا ہوتا ہے. جیپ بھی اوپر جاتی ہے لیکن ہم پیدل گئے تھے، تھوڑا ہائکنگ کا شوق ہے. تو وہ ایک گھر کے پاس سے گزرے تھے، گھر کے پاس سے بڑی پیاری ایک انگوروں کی بیل آ رہی تھی، اور انگور جو تھے وہ گرین نہیں تھے، وہ تھے ریڈ والے، بڑے اٹریکٹ کر رہے تھے مجھے اور بڑا پیارا. تو میں نا میرا بڑا دل کیا یار یہ انگور کھانے ہیں. اچھا انگور کھٹے بھی ہو سکتے. انگور کھٹے وہ بعد میں پتا چلا تھا، لیکن بہت شوق ہوا. میں یار جاتے نا میں نے کہا یہ کھانے ہیں. میں نے کوشش کی یار تھوڑا سا نا ہاتھ تھوڑا لمبا کر کے کھینچوں، اور لڑکا تھا کہتا بھائی کھانے ہیں. میں نے کہا یار بڑے پیارے لگ رہے ہیں. یقین مانے سر کوئی مبالغہ رہے، ہاتھ پکڑا اس نے، گھر لے گیا. گھر لے کے اس سے خود جا کے آپ توڑنے کے میں آپ کو پلیٹ میں لا دوں. یار میں حیران رہ گیا. پھر اسی طرح اتفاق آگے جا کے ہنزا میں ہماری گاڑی جگہ پہ کھڑی کی تو ساتھ میں نے ایک دیکھا کہ بہت پیارا سیبوں کا درخت ہے، اور اتنے سیب کہ وہ گر رہے ہیں سر. وہ ایسے میں کہتا ہوں وہ لدے پھدے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ درخت سے شاید اپنا آپ نے سنبھالا جا رہا. اچھا وہاں پر نا اس درخت کی چھاؤں میں ایک کوبلر بیٹھا ہوا موچی ہے، وہ جوتے پالش کر رہا ہے اور بڑا نا. اچھا میرا پہلی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا پیارا درخت ہے یار، کمال سیب کھائیں گے یار توڑ کے. ہیں ہمارے پنجابی ادھر ہوتا ہی نہیں درخت، ہمارے پنجابی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بالکل. وہ جناب حضرت بیٹھے تھے، میں نے ان کو سلام کیا، چچا کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ چچا کہتے ہیں ٹھیک ہے. چچا بڑا ضعیف تھا. میں نے کہا چچا سیب کھا لوں؟ مجھے انہوں نے جو جواب دیا نا یار وہ سیب سے زیادہ میٹھا تھا. اچھا. وہ کہتے ہیں یار یہاں پر کوئی پوچھتا ہے توڑو کھاؤ، اپنائیے تھا. کہتا ہے یار یہاں پہ کوئی پوچھتا ہے توڑو کھاؤ. میں کہا یار چچا تو نے یقین کر کمال کر دیا، لوٹ لیا. اور پھر ہم جو ہیں وہ سر
بس پنجابی ادھر تو جی ہمیں تھا 1-2 سیب کھانے ہیں، ہم نے پھر وہ 4-4 کلو سیب جو ہے نا، اچھا پھر چاچے نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں کرو، تھوڑا اس طرح تمیز نہیں کے کرو، دائرے میں رہے لیکن سر. ہم نہیں رہ سکتے. تو یہ بڑا ڈفرنس ہے سر، یہ میں نے اچھا notice یہ کیا. جو آپ نے بات کیا ہے کہ جن جن علاقوں کا آپ نے ذکر کیا، اس کا کیا فیکٹر ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہوگا یقیناً کہ وہاں پہ آبویسلی چونکہ بزنس زیادہ ہے، اس لیے انہیں فرق ہی نہیں پڑتا جی اگر ایک آدھا بندہ کو وہ کھینچ بھی دیں تو مے بی یہ فیکٹر ہے یا کوئی اور وجہ ہو نہیں سکتی سر، میں جو میں سمجھا ہوں، بلکہ یہ پوری دنیا میں ایک متھ ہے کہ آپ کے علاقے میں رہنے والے لوگوں پر آپ کی آب و ہوا کا، آپ کے جو ہے یہ پانی کا ہے؟ بہت اثر ہوتا ہے. ہوں ٹھیک ہے. اگر آپ کا جانے کا اتفاق ہو تو جس طرح میں تھوڑا سا ہسٹری میں آپ کو بتاؤں تو مکہ کے لوگ بڑے وہ ہارش ہیں، سخت جان ہے، سخت جان ہیں، اس کے علاوہ سخت ہیں، رویے ان کے سخت ہیں، تلخ ہیں، بیہیویئر سخت ہیں، تلخ عربی ہیں. ابھی بھی کہتے ہیں. عربی بھی اگر آپ کا وہ اتفاق ہو دیکھنے کا عربیوں کو، ہاں تو وہ بڑا انا عربی، انا وہ یہ چیز نکالتے ہیں بڑی رونت کے ساتھ. اچھا انا کہ میں سعودی ہوں، انا سعودی، عربی انا عربی، انا سعودی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. عربیوں کے اندر بھی آگے انا کویتی، انا قطری. ہاں تو بالکل. میں نے یہ رونت دیکھی ہے کویتیوں کے اندر، قطریوں کے اندر اور سعودیوں کے اندر. باقی جو یمنی ہیں وہ بیچارے ماڑے ہیں نا، یمنی، ہاں، سوڈانی، یمنی، مصری، عراقیز، یہ جو ہیں یہ تھوڑے سارے یہ پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ انا یمنی، لیکن وہ جو سعودی بندہ ہے نا اوپر وہ آتے ہیں. پورا وہ چڑھ کے بولے گا بھائی، وہ ڈرائیور ہیں. ادھر کے یو ایس اے ہے نا، ہاں وہ وہ مڈل ڈرائیور ایسٹ کا ہے، یو ایس اے. اندازہ کریں ڈرائیور ہے وہاں کا، وہ بول رہا ہے انا سعودی انا. تو وہ ان کے اندر ہے. اب آ جاتے ہیں پاکستان کے اندر. تو پاکستان میں ایک وارث شاہ صاحب نے کتاب لکھی، ہیر وارث شاہ. اور ہیر وارث شاہ میں انہوں نے بیسیکلی بیان تو قصہ کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. اور وارث شاہ صاحب نے ہمارے اس خطے کی جو نا ذاتوں کو، کاسٹوں کو، قوموں کو بڑا ڈیفائن کیا ہے. اگر اتفاق ہو کبھی ان کو پڑھنے کا تو وہ بڑا کہتے ہیں کہ جناب، اب میں کسی کاسٹ کا لے کر بولوں گا تو لیکن وہ کہتے ہیں وارث شاہ جٹ سبے جھوٹے وڈے ٹھگ چنا دیں، یعنی کہ چناب کے آس پاس رہنے والے جو جٹ ہیں ان کے بارے میں اس نے کہا کہ جناب یہ جڑے جٹ نے انہوں نے اڈیت اعتبار نہیں کرنا. پھر وارث شاہ کدی وسی نہ جٹ سنیار تے کسائیاں تے، ٹھیک ہے، وہ جٹ سنیار تے کسائیاں تے کہ وسنا نہیں پورا وسا نہیں کھانا، وہ اس طرح کی کاسٹ. اچھا یہ بھی مٹی کا اور آب و ہوا کا اور پانی کا کردار ہوتا ہے. اچھا سوات کا شاید پانی اس طرح کا ہے، سوات کا دریا یا کنہار جو میں نے دیکھے ہیں جو لوگ آگے، وہ کنہار تو کنارا کا گانا جاتا ہے. اب یہ میرا خیال ہے کہ آب و ہوا کا خطے کا فرق ہو سکتا ہے. بڑی اچھی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، کلچرز بھی تو ہوتے ہیں. بڑی میں آپ کو اچھی مثال دیتا ہوں کہ کشمیری جو ہیں، جموں کشمیر ہے، وہاں پر بھی ایک فریڈم فائٹنگ چل رہی ہے. وہاں پر جو لوگ ہیں وہ جب شہید ہوتے ہیں تو وہاں پر پراپر جنازوں کی نمائش دیکھی ہے آپ نے، بڑے بڑے جنازے. وہ وہاں پر اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو پورا وہ ہے وہ جموں اینڈ کشمیر یا سری نگر پورا نکل جنازہ پڑتا ہوتا ہے. یس بالکل. اس سے زیادہ قتل و غارت، اس سے زیادہ لوگ مرے اور مرتے ہیں افغانستان میں. مجھے ایک جگہ پر آپ بتائیں کہ فوٹیج کہ افغانیوں نے جنازوں کی نمائش کی، وہ جناب ان کو پتا ڈرون گرا، بندہ مر گیا، انہوں نے ادھر ہی دفنایا، وہ بھائی اس کا بدلہ لینے کے لیے پیچھے جائیں گے جنازہ آباد میں. وہ بھائی انتقام، وہ تھوڑی سی اڑیل قوم ہے، سخت جان قوم ہے، یہ تھوڑی نرم قوم. تو یہ اسی طرح پنجابیوں کو تو چھوڑ ہی دینا سر، یہ تو مکس بلڈ آ جاتے ہیں. مکس بلڈ آ جاتے ہیں. یہ میں کہنے لگا تھا کہ آپ کدھر جائیں گے، آپ نہ تو ہم تو مکس بلڈ ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ چلیں علاقوں ایسا بھی نہ کا بولیں، اور بڑی آپ کے چیزوں کا ہاں فرق بھی ہے. کافی اچھے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسا نہ بولیں. اچھے بھی ہیں، ہم ہیں، ابھی ہم ہیں، زندہ ہیں. چلے آئی تھنک کافی چیزیں آپ نے ڈسکس کر لیا. یہ سیگمنٹ کا نام آپ کا قصہ مختصر ہے، لیکن آپ نے کافی مختصر، ہم نے چھوٹے چھوٹے کافی قصے مختصر کافی قصے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. اور یہ ہمارا ہم نے کوئی آپ کو سمجھانے کے لیے یا کوئی معاشرے کی ہم نے کوئی بہتری کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. یہ وہ رینڈم ٹاکس ہیں جو ہر پاکستانی کرتا ہے. ہم نے وہ یہاں پر آ کے کیے ہیں کہ یار یہ ہماری ادھر غلطیاں ہم سدھارنے کی یا اپنی جگہ پر سدھرنے کی کوشش کریں. تو میرا خیال ہے کہ رانا صاحب آج کے لیے اتنی کافی ہے.
تو باقی تو پھر اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں گی. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو. شور سر، آئی تھنک یہی میسیج ہے، انٹروسپیکشن جو ہے وہ ہر بندے کو اپنا خود ہی احتساب کرنا چاہیے، جو خان صاحب بھی کہتے ہیں. تو اسی کے ساتھ آئی خان تھنک صاحب دیٹ جو از کہتے ہیں نا. وہ تو چھوڑ دیں صاحب، دیکھیں اب خان صاحب تک رہ گئے، بات تو ہم کر نہیں سکتے. چلے قاسم اب آپ طیبہ چھوڑ پہ آ گئی ہے بات. ٹھیک ہے، بڑا سر زمین گرم ہے، پیر جلتے ہیں. پر بھی چلتے ہیں. پر تو سر بڑی مقدس مقام پہ جا کے چلتے ہیں نا، پیر جلتے ہیں ہم نے جہاں پر پاؤں رکھنے ہیں. پاکستان کی حالات اس وقت وہ ہیں، پولیٹیکل حالات اس وقت وہ ہیں جس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. لہٰذا آج ہمارا جو تھا ہم نے آپ کے سامنے بس ڈسکشن کر دی ہے. اپنے کمنٹس میں اگر کوئی اس طرح کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش ہوتا ہے تو وہ بھی لازمی شیئر کریں. کوئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان ٹاپکس کے اوپر چیزیں کریں، ان ٹاپکس کے اوپر بات کریں، تو وہ بھی آپ ہمیں سجیسٹ کر دیا کریں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.